بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 17 ٹاپک ہے آپریٹنگ سسٹم. پریویس لیکچر 16 میں ہم نے مطلب وہ جس کو ہم وائرس، ٹروجان، مالویئر، اسپام یا اینٹی وائرس وغیرہ یا ہاؤ ٹو پریونٹ فرام وائرس وہ ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹم. یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کا مطلب کمپیوٹر ٹرمینالوجی میں کہ ہم نے مطلب وداؤٹ آپریٹنگ سسٹم ہم نے کس طرح سسٹم کو یوز کرنا. اگر آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے تو پھر آپ سسٹم یوز نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کیا چیز ہے، اس کے فنکشنز کیا ہے، اس کا آرکیٹیکچر کس طرح ہے اور اس کے مطلب جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں یا جو جابس ہوتے ہیں وہ کس طرح ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم سے. تو یہاں پر پہلا لفظ لکھا ہے آپریٹر. یہ ہمارے پاس آپریٹر سے نکلا ہوا ہے اور آپریٹر کا کیا مطلب ہے؟ ٹو رن دا سسٹم. جس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر آپریٹر مطلب کمپیوٹر چلانے والا، یا ٹریکٹر آپریٹر یا موٹر آپریٹر، یا اس طرح ہمارے پاس اور بھی آپریٹرز ہیں. تو اس کے پاس اسی چیز کے بارے میں نالج ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپریٹر کہتے ہیں. اسی چیز کو آپریٹر کہتے ہیں. تو ادھر ہمارے پاس ہے آپریٹنگ سسٹم. تو اس سسٹم کا آپریٹر کون ہے وہ ہم پڑھیں گے اس لیکچر میں. آپریٹنگ سسٹم از دا موسٹ امپورٹنٹ سافٹ ویئر دیٹ رنس آن اے کمپیوٹر. یہ ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے، لیکن ہمارے پاس دو قسم کے سافٹ ویئر. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویئر، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. تو یہ سسٹم سافٹ ویئر ہمارے پاس کون سا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر مطلب جو پورے سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے، مینیج کرتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر. اور سسٹم سافٹ ویئر کا ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ ہے آپریٹنگ سسٹم. It manages the computer memory process as well as software and hardware. آپریٹنگ سسٹم کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کا جو جتنی جابس آپ نے پرفارم کرنا ہے اس کا پروسیسنگ کرنا، اس کا میموری مینجمنٹ کرنا، آپ نے سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے وہ مینیج کرنا، آپ نے ہارڈ ویئر سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنا وہ بھی کون مینیج کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. Allows you your communication with the computer without knowing how to speak to the computer language. آپ کے پاس تو کمپیوٹر لینگویج نہیں ہے کہ مطلب آپ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر لینگویج تو وہ 0-1 میں ہے صرف. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشین لینگویج کہتے ہیں، یا کمپیوٹر لینگویج کہتے ہیں، یا بائنری لینگویج کہتے ہیں، یا لو لیول لینگویج کہتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس جو ہمارے تھنکنگ سے وہ مطلب وہ بہت زیادہ دور ہے، مطلب ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ کمیونیکیشن کون پرووائڈ کرتا ہے؟ وہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے سسٹم کے ساتھ کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. فرض کر لیں میں نے یہاں سے کلک کرنا ہے ماؤس سے، تو یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ جو سسٹم کے اندر آتا ہے تو پھر ہمارے پاس وہ کون ہینڈل کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہینڈل کرتا ہے کہ اس کلک کا کیا مطلب ہے، آپ نے کون سی چیز پرفارم کرنا ہے. تو یہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے. لاسٹ پوائنٹ اس میں ہے کہ وداؤٹ آپریٹنگ سسٹم اے کمپیوٹر از یوز لیس. اگر آپ کے پاس سسٹم موجود ہے اور اس میں آپریٹنگ سسٹم وہ سسٹم سافٹ ویئر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس وہ سسٹم یوز لیس ہے، مطلب اس میں وہ روح نہیں ہے کہ وہ کام کرے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تھا آپریٹنگ سسٹم. اس کے ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ایم ایس، ونڈوز، لینکس، یونکس، میک جو ہوتا ہے، میکنٹاش جی آئی فون والوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایم ایس ونڈوز مائکروسافٹ والوں کا ہے. لینکس بھی ہمارے پاس ایک ونڈو ہے جس میں وہ لوگ ہیکنگ وغیرہ کرتے ہیں، یا اوپن سورس مطلب جس طرح ہمارے پاس اینڈرائڈ فون ہے وہ لینکس میں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یونکس ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کمانڈ بیس آپریٹنگ سسٹم ہے. لیکن یہاں پر ہم ڈائریکٹ ہم کہتے ہیں کہ سسٹم کو ونڈو کروائے، لیکن اس ونڈو کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کریں؟ آپ نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے. لیکن اسی آپریٹنگ سسٹم میں پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کیٹیگریز ہوتے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ہمارے پاس لینکس کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ہمارے پاس یونکس کا آپریٹنگ سسٹم ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ میک کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. تو ہر آپریٹنگ سسٹم کا انٹرفیس چینج ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کمپنی کا مطلب انہوں نے نام دیا ہے کہ مائکروسافٹ ونڈوز. تو اس میں ونڈوز 7، 2003، 2005، 2006، ویسٹا 98، 2008 جس کو ہم ونڈو 8 کہتے ہیں، ونڈو 10 ہمارے پاس آج کل چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے کمپنی نیم ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ونڈوز کہتے ہیں. لیکن جنرلی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سسٹم کو ونڈو کروائے. تو ونڈو کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے سسٹم کے اوپر آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کے جابس کیا ہے، مطلب آپریٹنگ سسٹم کیا کون سی چیز پرفارم کرتے ہیں. تو سب سے بیس میں جو مین چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس یہ 4 ہے.
ایک تو ہے مینیج سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. آپریٹنگ سسٹم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنی بھی سافٹ ویئر آپ نے انسٹال کرنا ہے تو وہ مینیج کرتا ہے, یا آپ نے سسٹم کے ساتھ جو USB کنیکٹیوٹی یا موس کنیکٹیوٹی یا لین کارڈ جو ہوتا ہے یا انٹرنیٹ جو ہوتا ہے یا جتنی بھی چیزیں جو فزیکلی آپ نے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو اس کا مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کا جاب ہے. دوسری پوائنٹ میں ہے کہ CPU مینجمنٹ. CPU مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پروسیسر جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں CPU کہتے ہیں, جتنی بھی فنکشنز یا جابس آپ نے پرفارم کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس پروسیسنگ میں پھر کیا کرتا ہے پرفارم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو مینجمنٹ کوڈ ان کا جو کر رہا ہے, فرض کر لیں میں نے یہاں سے 5 انپٹ میں نے سینڈ کرنا ہے تو یہ سسٹم کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ پہلا جاب کا کس ٹائم پہ آیا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ایٹسٹرا. تو آپ نے ایک ایک کو کیا کرنا ہے, آپ نے ایک ایک کو مطلب پروسیسنگ کے لیے سینڈ کرنا ہے, پھر آپ نے اس کے اوپر پروسیسنگ کرنا اور دوبارہ اس کا رزلٹ آپ نے ڈسپلے کرنا ہے. تو یہ جابس کون پرفارم کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم پرفارم کرتا ہے. تیسرا ہمارے پاس ہے میموری مینجمنٹ. تو یہاں پر ہمارے پاس میموری کا مطلب ہے کہ آپ نے ریم کو کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. کس طرح کہ یہاں پر ہمارے پاس جتنی بھی جس طرح ہم نے CPU جو سائیکل ہم نے پڑھا تھا پریویس لیکچر میں, تو وہ ہمارے پاس اس طرح کہ یہاں سے آپ نے انپٹ دینا ہے اور پھر انپٹ ہمارے پاس ریم میں آتا ہے اور ریم کے بعد پھر ہمارے پاس پروسیسنگ میں وہ کیا کرتا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس سب کچھ ہو رہا ہے. دوبارہ وہ ریم میں چلا جاتا ہے, ریم دوبارہ کس کو بھیجتا ہے, ڈسپلے مطلب ایز آؤٹ پٹ آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ آپ کا جو جاب آپ نے سینڈ کیا اس کے اوپر ہم نے آپریشن پرفارم کی اور یہ اس کا ریزلٹ ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ہے میموری مینجمنٹ. میموری مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ریم میں کس طرح ڈیٹا سیکوینس میں رکھنا ہے, آپ نے کس طرح ڈیٹا سینڈ کرنا ہے, آپ نے کس طرح ڈیٹا دوبارہ پروسیسر سے ریسیو کرنا ہے. تو یہ میموری مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. اور لاسٹ ہمارے پاس ہے اسٹوریج. اسٹوریج کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ڈیٹا کس طرح سیکنڈری میموری میں یا جس کو ہم ہارڈ ڈسک کہتے ہیں, تو اس میں آپ نے کس طرح میموری کو یا جس طرح آپ نے ڈیٹا کو کس طرح آپ نے اسٹور کرنا ہے, آپ نے کس طرح اس کے اوپر لیبل لگانا ہے, کہ آپ نے کس طرح اس کو لوکیشن پرووائڈ کرنا ہے کہ یہ کس لوکیشن میں آپ نے سیو کرنا ہے. اور مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 3 ڈرائیو ہوتے ہیں فرض کر لیں یا پارٹیشنس ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پارٹیشن ہے فرض کر لیں, یہ سسٹم کا پارٹیشن ہے, دوسرا آپ کے جو پرسنل ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے یا جو بھی ہے, تیسرا آپ کے پاس فرض کر انٹرٹینمنٹ یا جو بھی ہے. تو آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس 3 پارٹیشن ہے, اس میں اتنے فولڈرز ہے, اس میں اتنی فائلز ہے, اور ہر مطلب جو ہر فائل مطلب اس کا اتنا سائز وغیرہ ہوتا ہے, اس ڈیٹ پہ موڈیفائی ہوا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس کون مطلب ہینڈل کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس اسٹوریج میں آپریٹنگ سسٹم پرووائڈنگ فیسلٹی آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم جاب کے یہ 4 جاب ضرور ہونے چاہیے سسٹم کے اندر. جب آپ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کریں گے نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ 4 ضرور ہوں گے. پھر ہم آتے ہیں آپریٹنگ سسٹم آرکیٹیکچر کی طرف. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیزائن اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آرکیٹیکچر. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس لاجیکل ہوتا ہے, اور یہ ہمارے پاس جو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ڈرا کرنا ہے, مطلب ضرور آپ نے جو پکچرز کے تھرو یا مطلب جو جس کو ہم کہ ہمارے پاس فلیکس وغیرہ ہوتی ہے, جتنی بھی چیزیں آپ نے اس کو کیا کرنا, آپ نے ڈرا کرنا ہے فزیکلی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیزائن کہتے ہیں. جو ایکچوئل چیز ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیزائن کہتے ہیں. لاجیکل کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو صرف مطلب سوچ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہ چیز انوالو ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح اس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرکیٹیکچر کہتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس یہ موبائل ہے یا جو لیپ ٹاپ ہے یا سسٹم ہے جو بھی ہے, آپ صرف ان پٹ دیتے ہیں, لیکن اس ان پٹ کے اوپر جتنی بھی پروسیسنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح اس کے اندر جو بھی ہو رہا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرکیٹیکچر کہتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ کس طرح, ابھی ہم وہ پڑھتے ہیں اس لیے اس ٹاپک میں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے یوزر. یوزر ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ جس کو پتہ نہیں چلتا کہ سسٹم کے اندر میں نے جو چیز پرفارم کرنا ہے وہ کیا کس طرح ہے. جس طرح ہم نے ادھر پڑھا کہ allows your communication with the computer without knowing how to speak the computer language. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کمپیوٹر لینگویج کیا ہے اور کس طرح وہ کام کرتا ہے. آپ نے صرف کیا کرنا ہے, آپ نے ان پٹ دینا اور پھر وہی ان پٹ کون مطلب لیتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم. وہ پروسیسنگ کو بھیجتا ہے کہ آپ اس کے اوپر پروسیسنگ کر لیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس ہے یوزر. یوزر کا مطلب ہے کہ وہ مطلب جو بھی ہے تو وہ یہاں سے آپ کا جو ان پٹ آپ نے کیا کرنا ہے پرفارم کرنا ہے تو وہ کہاں بھیجتا ہے؟
एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हमने इधर पढ़ा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक काम के लिए हमने इंस्टॉल करना है या यूज़ करना है। जिस तरह हमारे पास फोटोशॉप होता है तो वो डिज़ाइनिंग के लिए, या जिस तरह हमारे पास MS ऑफिस होता है तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ करना है, अकाउंटिंग के लिए एक्सेल यूज़ करना है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज़ करना है। तो हर चीज़ का अलग अलग क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो इसी एप्लीकेशन को हम फिर क्या कहते हैं, आपने यूजर का डेटा भेजना है एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन फिर क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज में वो यहाँ से आपका ट्रांसलेशन करता है। ये हमारे पास एज अ ट्रांसलेटर यूज होता है, किस चीज के लिए, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब है कि यूजर लैंग्वेज कन्वर्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज। तो इसके बीच हमारे पास जो ट्रांसलेशन होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास इस एप्लीकेशन का काम है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इधर से जो यूजर डेटा आता है वो हमारे पास या तो डिजाइन मतलब जो आइकन्स के थ्रू आता है, या आपने कुछ टाइप करना है, इनपुट देना है, या कमांड देना है, या आपने जितनी भी चीज आपने इनपुट देंगे तो फिर वो एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इधर वो लो लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इधर जो जॉब भेजता है कि आपने ये चीज आपने क्या करना है मशीन लैंग्वेज में, वो जब कन्वर्ट हो जाए तो फिर इधर सब कुछ हो जाए तो फिर दोबारा वो क्या करता है, इधर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है कि मैंने वो जो चीज आपने सिम के मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म की, दोबारा वो इसको सेंड करता है कि आपका जॉब हो गया। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, वो दोबारा एप्लीकेशन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। एप्लीकेशन क्या करता है, वो दोबारा यूजर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास इस तरह एक साइकिल हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हमारे पास वो फोल्डर ओपन हो जाते हैं, या डिलीट हो जाते हैं, या मॉडिफाई हो जाते हैं, या जो भी है। तो इसके बिहाइंड हमारे पास इस तरह एक साइकिल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कहते हैं। फिर हमारे पास है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स हैं। ये तो हमारे पास सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनेशन कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब जॉब्स क्या चीज़ है, ठीक है, और इसका आर्किटेक्चर किस तरह है। तो ये हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं, मतलब हमने कौन सा टाइप यूज करना है। तो एक एक हम कर दें कि सबसे पहले हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मतलब है कि आप डायरेक्टली मतलब जिस तरह एक यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, तो इसके साथ 5-6 बंदे एक टाइम पे कनेक्टेड है, या जो इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर हर कोई मतलब अपना जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह नहीं कि एक मतलब यहाँ पे आपने एक जॉब सेंड करना है। आपने बैच की सूरत में आपने क्या करना है, जॉब सेंड करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल जॉब जब आएंगे तो आपने मल्टीपल जॉब को एक टाइम पे आपने सेंड करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच का क्या मतलब, जिस तरह हमारे पास यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में हम कहते हैं कि ये 2019 बैच है या 2020 बैच है। तो इसका मतलब है कि इस बैच के जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जब एग्जाम के लिए फॉर्म मतलब बोर्ड को या यूनिवर्सिटी को सेंड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने मल्टीपल फॉर्म को आपने एक लिफाफे के अंदर या एक फाइल के अंदर आपने पेस्ट करना है, और फिर आपने वही जो फाइल होता है वो आपने एक फाइल सेंड किया, तो वही फाइल के अंदर फिर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। तो इस तरह हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है कि अगर आपने जॉब सेंड किया तो आपने मल्टीपल जॉब्स को आपने एक मतलब बफर में आपने सेंड करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारे पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मतलब है कि जिस तरह हमारे इसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे पास जितनी भी हमारे पास जो सिस्टम्स होती है, हमारे पास क्या होते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि आपने टाइम को क्या करना, आपने शेयर करना है। कि आपने पर्स कर ले, हमारे पास एक सिस्टम के ऊपर 5-6-7 बंदे जो इसके साथ एक टाइम पे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर हर किसी को अपना टाइम प्रोवाइड कर, टाइम शेयर करते हैं इसके साथ। जितना आप यूजर ज्यादा करेंगे इतना इसके पास क्या होगा, लोड होगा। तो इसका मतलब है कि इसका प्रोसेसिंग या मेमोरी मैनेजमेंट या जितनी भी स्टोरेज है तो हमारे पास स्लो हो जाती है, ठीक है। तो इसका टाइम शेयरिंग है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल हमारे पास जितनी भी एडवांस जो चीजें हमारे पास होती है वो सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होते हैं। कि आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब आपने ग्रुप की शक्ल में या आपने लोकेशन की मतलब शक्ल में या आपने जितनी भी कंट्री की शक्ल में आपने क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर किसी को आपने क्या करना है, हर मतलब एक्सेस देना है कि आपने इतना यूज करना है, इतना यूज करना है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक हमारे पास होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
اگر آپ کے پاس نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم ہے تو پھر آپ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس یہ سرور پہ انسٹال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور سرور کون ہے ہمارے پاس؟ سروسز پرووائڈر. اگر آپ کے پاس سرور نہیں ہے تو پھر آپ نے کس طرح ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے، کس طرح آپ نے ڈیٹا کو سیو کرنا ہے آن لائن، یا مطلب جس کو ہم کیا کہتے ہیں کلاؤڈ کہتے ہیں. تو آپ نے کس طرح ڈیٹا کو سیو کرنا ہے یا کس طرح آپ نے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے. اگر آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، سسٹم کے اوپر نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم انسٹال نہیں ہے، تو پھر آپ ڈیٹا ایکسیس ریٹریو وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک ہمارے پاس ہے ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کا یہ مطلب ہے کہ جتنی ہمارے پاس جو میڈیکل فیلڈ میں ہمارے پاس جو چیزیں ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس اس کے تھرو ہم سرجری کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہمارے پاس جو جہازوں میں جو میزائل سسٹمز ہوتے ہیں یا جو نیوکلیر پلانٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم. اس سسٹم کے اوپر آپ نے جو سسٹم آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرنا ہمارے پاس ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے. یہ ٹائپ. اب ہم آتے ہیں فنکشنز کی طرف کہ آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، مطلب آپریٹنگ سسٹم کون سی فنکشنالٹی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر جو جابس ہے یہ ہمارے پاس ضروری ہے کہ اگر آپ نے سسٹم انسٹال مطلب سسٹم کے اوپر جب آپ آپریٹنگ سسٹم انسٹال کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ چاروں ضرور ہوں گے، مطلب ہر ٹائم پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ایکسیسیبل ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ فنکشنز کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ادھر پروسیس مینجمنٹ ہے، جس وہی بات ہے کہ جس طرح ہم نے ادھر بات کی کہ آپ نے کس طرح سی پی یو کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کہ آپ نے جاب کس ٹائم پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے، کس ٹائم پہ آپ نے جاب دوبارہ ریسیو کرنا ہے، کس طرح آپ نے جاب کو کیا کرنا ہے پروسیسنگ کے لیے بھیجنا ہے، دوبارہ آپ نے وہی جاب کو ہمارے پاس جب پروسیس ہو تو آپ نے کس طرح ڈسپلے کرنا ہے، تو آپ نے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس کون پرووائڈ کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ، اس کا فنڈامنٹ ہے. دوسری اس میں ہمارے پاس ہے میموری مینجمنٹ. وہی بات ہے کہ آپ نے کس طرح ریم کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، ریم کا جو میموری ہے آپ نے کس طرح، ہارڈ ڈسک کا جو میموری کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے. ہمارے پاس کون پرووائڈ کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ. تیسری ہمارے پاس ہے فائل مینجمنٹ. جس طرح ہمارے پاس یہ ایک پارٹیشن ہے اور یہ دوسرا پارٹیشن، اور اس کے ساتھ آپ نے جو یو ایس بی وغیرہ کنیکٹ کیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسٹرنل یا فلیش ڈرائیو کہتے ہیں یا ایکسٹرنل ڈیوائس یا ایکسٹرنل میموری جو بھی ہے. تو ادھر سے آپ نے اس فائل کو ادھر آپ نے کاپی کرنا ہے، یا ادھر سے آپ نے فائل کو کاپی کرنا ہے، یا ادھر سے آپ نے فائل کو رینیم دینا ہے، یا فائل کا سائز موڈیفائی کرنا ہے، یا مطلب آپ نے فائل میں موڈیفیکیشن وغیرہ کروانے. تو سسٹم کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس فائل میں یہ موڈیفیکیشن کیا ہوا، اس کا سائز ریڈیوس ہو گیا یا انکریز ہو گیا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا. تو یہ مینجمنٹ، یہ فائل مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. پھر آپریٹنگ سسٹم اس میں ہارڈ ڈسک جو ہمارے پاس اسٹوریج ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے اس کو لوکیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر جب بھی ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے ڈیٹا شفٹ کرنا ہے یا ٹرانسفر کرنا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو سیکنڈری میموری ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہم اس کو لوکیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور وہی لوکیشن کون پرووائڈ کرتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم. اگر دوبارہ آپ نے وہی فائل کو آپ نے اوپن کرنا ہے جو بھی ہے تو پھر آپریٹنگ سسٹم وہی لوکیشن سے یہ ڈیٹا اٹھاتا ہے اور پھر آپ کے اوپر مطلب جو اسکرین کے اوپر آتا ہے کہ یہ آپ کا ڈیٹا ہو گیا. پھر ہمارے پاس ہے ڈیوائس مینجمنٹ. ڈیوائس مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سسٹم کے ساتھ جتنی بھی ہارڈ ویئر آپ نے اٹیچ کرنے یا کنیکٹ کرنا ہے تو اس کا مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ، آئی او، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی او کہتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ. آپ نے جتنی ان پٹ سسٹم کو دینا ہے اور پھر سسٹم جتنی آؤٹ پٹ آپ کو دکھا دے کہ جس طرح ہمارے پاس مانیٹر، اسپیکر وغیرہ یا پرنٹرز وغیرہ جتنی بھی ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے یا جتنی ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہے، کی بورڈ، ماؤس، اسکینر وغیرہ یا جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتے ہیں تو یہ مینجمنٹ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ. سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہے کہ آپ نے ہارڈ ڈسک کے اندر کتنے آپ کو سسٹم کیا کرتا ہے؟ سرچ کرتا ہے یہ کون سی لوکیشن مطلب یہاں پہ اس کے اوپر ڈیٹا نہیں ہے تو پھر وہی لوکیشن کے اوپر وہ ڈیٹا کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں. اور پھر ہمارے پاس اس کے اوپر پھر برنر ہوتا ہے. برنر کیا کرتا ہے؟ اس کو فچ کرتا ہے دوبارہ. اس طرح ہمارے پاس یہ ہارڈ ڈسک ہے اور اس کے اندر پھر ہمارے پاس اس طرح لوکیشن ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس برنر ہوتا ہے. تو برنر کیا کرتا ہے؟ اس کے اوپر اس طرح سائیکل لگاتے، چکر لگاتے اور پھر ایک ایک ڈیٹا ادھر سے اٹھاتے اور پھر آپ کے اسکرین کے اوپر آتے وہ ریزلٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کون کرتا ہے؟ سیکنڈری اسٹوریج مینجمنٹ ہے. ایک ہمارے پاس ہے سیکیورٹی. سیکیورٹی کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح آپ نے سسٹم کے اوپر مطلب ونڈو انسٹال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پاسورڈ لگانے یا مطلب ایسی اتھینٹیکیشن آپ نے سیٹ کرنا تو پھر وہ سیکیورٹی کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے.
اس کے اور بھی ہمارے پاس فنکشن ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے فنکشن ہے جو ضروری فنکشن ہے, جو امپورٹنٹ فنکشن ہے, اسی وجہ سے ہم نے ادھر یہ مینشن کیے. تو یہ تھا لیکچر 17 ٹاپک آپریٹنگ سسٹم. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نے جو OSI ماڈل ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو سو مچ.